رضا اردو چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احسن سلیم آپ کی خدمت میں لایا ہے سر رضا احمد سلطانی کے ناول مومنہ کی قسط نمبر 5 کا دوسرا حصہ۔ تو مومنہ کی قسط نمبر 5 کو سننے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے آپ کو سناتے ہیں مومنہ کی قسط نمبر 5 کا دوسرا حصہ۔ مومنہ کی شور سے آنکھ کھل گئی۔ ایک بچہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اماں اللہ کا واسطہ ہے مجھے واپس نہ بھیج۔ تو واپس جائے گا، پکڑو اسے لے کر جاؤ۔ اماں تجھے اللہ رسول کا واسطہ مجھے نہ بھیج، قاری جان سے مار دے گا۔ بچے کی آواز میں اتنا درد تھا کہ مومنہ بھاگتی ہوئی باہر آ گئی۔ وہ بھی آنگن میں پہنچی ہی تھی کہ بچہ بھاگ کر آیا اور اس سے لپٹ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ کیا بات ہے خالہ؟ مومنہ نے بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ مدرسے سے بھاگ آیا ہے، قاری صاحب نے لڑکے بھیجے ہیں اور یہ واپس ہی نہیں جا رہا ہے۔ شاہدہ نے بے بسی کے عالم میں کہا، کیوں بھاگ کر آئے ہو؟ مومنہ نے بچے کے چہرے پر سے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، قاری بہت مارتا ہے، یہ دیکھو رات کو کتنا مارا ہے اور روٹی بھی نہیں دی اس نے۔ بچے نے اپنی قمیض اوپر کر کے اپنی پیٹھ مومنہ کے سامنے کر دی۔ مومنہ جھکی اور نیم روشن آنگن میں اس کی پشت اور بازو کو دیکھنے لگی۔ ہر طرف نشان ہی نشان تھے۔ یا میرے رب کو اس طرح بھی مارتا ہے اتنے معصوم بچے کو؟ جاؤ اور قاری صاحب سے کہہ دو یہ واپس نہیں آئے گا۔ مومنہ نے سامنے کھڑے لڑکوں کو غصے سے کہا اور بچے کو اپنے ساتھ اندر لے آئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مومنہ نے اسے چارپائی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ اسد، بچے نے روتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا لیٹ جاؤ ادھر۔ مومنہ نے پیار سے اسے چارپائی پر لٹا دیا۔ شکر کر تیرا ابا لو پھوٹنے سے پہلے چلا گیا، ورنہ جان نکال لیتا تیری۔ اب قاری صاحب خود آئیں گے لینے تمہیں۔ شاہدہ نے باہر سے آتے ہوئے اسد کو ڈانٹتے ہوئے کہا، خالہ کیسی ماں ہیں آپ اس کی حالت تو دیکھیں، اور آپ پھر اسے واپس بھیج رہی ہیں۔ مومنہ نے اسد کے جسم پر لگے زخم دکھاتے ہوئے کہا، تو کیا کروں، واپس نہیں جائے گا تو پڑھے گا کیسے؟ پڑھے گا نہیں تو اپنے باپ جیسا بن جائے گا، نہ دین کا پتہ نہ اللہ کا خوف۔ یہ پڑھے گا اور حافظ قرآن بھی بنے گا، مگر یہ واپس مدرسے نہیں جائے گا تو کیسے حفظ کرے گا مومنہ؟ میں کرا دوں گی اسے، آپ فکر نہ کریں۔ مروہ جا اینٹ گرم کر کے لا، اس کے زخموں کا کوئی حل نکالوں۔ مروہ جو شور سے جاگ کر اپنے بستر پر بیٹھی آنکھیں مل رہی تھی، اٹھی اور باہر چولہے میں آگ جلانے کے لیے میرے لال ماں اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ بس کریں خالہ، سب بہتر ہو جائے گا، آپ دعا کریں اس کے لیے۔ مومنہ اسد کو بٹھائے قرآن پڑھا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ شاہدہ خالہ واپس آ گئی ہیں، صبر کریں۔ مومنہ نے مسلسل دستک کو روکنے کے لیے آواز لگائی۔ دروازہ کھولتے ہی مومنہ ایک دم پیچھے ہو گئی۔ کون ہیں آپ؟ اس نے سامنے کھڑے ایک مرد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہائے، یہ سوال تو مجھے پوچھنا چاہیے کہ باجی شاہدہ کی جھگی میں چاند کہاں سے اتر آیا؟ اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور اندر داخل ہونے لگا۔ مومنہ تیز قدموں کے ساتھ کمرے کی طرف بھاگی۔ اسد دیکھو باہر کون ہے؟ مومنہ کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ کون ہے باجی؟ اسد نے قرآن بند کیا اور باہر آیا۔ ارے ہالو، آپ آؤ بیٹھو۔ اسد نے چارپائی کو سیدھا کیا۔ کیا حال ہے، مدرسے نہیں گیا؟ اس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں گھر پر ہی پڑھتا ہوں۔ اچھا جا اماں کو بلا کر لا جلدی سے۔ جی ابھی گیا اور ابھی آیا۔
اسد بھاگتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ بندہ ناچیز کو اکرم چودھری کہتے ہیں اور آپ کا خوبصورت نام کیا ہے؟ مومنہ نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اور مجھ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں۔ ہائے دیکھتے ہی دل کیا جان بھی ہار بیٹھا ہوں، ذرا دیدار تو اپنا کرا دیں، اکرم نے دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ مومنہ نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ سے مدد طلب کرنے لگی۔ او گھر میں تو کب آیا، خیر ہے نا؟ مومنہ کے کانوں میں شاہدہ کی آواز گونجی۔ ہاں آپا خیر ہے، وہ رضیہ کی صحت ٹھیک نہیں، تمہیں تو پتہ ہے نا، کہہ رہی تھی آپا سے کہنا چکر لگا لے میری طرف، بڑی ڈری ہوئی ہے۔ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، کون سا پہلا بچہ پیدا کر رہی ہے، 2 بچیاں پیدا کر چکی ہے، اس بار بھی اللہ کرم کرے گا اور سب خیر ہو جائے گا۔ شاہدہ نے لسی کا گلاس اکرم کو دیتے ہوئے کہا، بس گھبرائی ہوئی ہے بہت، رات کو ماسی تعظیم کو بھی لے کر گیا تھا، اس نے بھی چیک کر کے کہا ہے کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اچھا چل میں کل آؤں گی، آپا رات پر آنا، دن دیہڑے واپس نہیں آ جانا، کر میں تو جانتا ہے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں رہ سکتی، اور اب ایک اور ذمہ داری بھی تیرا بھائی دے گیا ہے، چل میں آ جاؤں گا رات کو ادھر، تو اپنی بہن کے پاس ایک رات گزار لینا اور اسے تسلی بھی دے دینا۔ اچھی بات کہی، چل کل میں آتی ہوں، یا میرے کریم رب مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا اور شیطان کی پناہ سے محفوظ رکھنا۔ مومنہ دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی۔ یہاں تک آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، تو کیا اکرم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسن سلیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔